تم اپنی جان سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے ہی سنا کہ ایمان کا معاملہ ہے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی فواللہ لانت احب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول اگر ایسا ہے تو میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا. یہ ہے رسول سے محبت کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، اور اس کے بغیر ایمان کا ذائقہ ہمیں نہیں مل سکتا. ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ ہمیں نہیں مل سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. تین چیزیں جب تمہارے اندر پیدا ہوں گی تبھی تم ایمان کی مٹھاس کو پاؤ گے، ایمان کی لذت تمہیں ملے گی. نمبر ایک ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنی ہوگی. نمبر دو وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور دوسری چیز یہ کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، مال کے لیے نہ کرے، دولت کے لیے نہ کرے، تجارت کے لیے نہ کرے. اگر ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو یہ محبت بھی ایمان کی لذت پیدا کرے گی. اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور اسلام لانے کے بعد آدمی کفر کے راستے کو اتنا ہی ناپسند کرے جیسے ایک آدمی کو اگر آگ میں ڈالا جانے لگے تو آگ میں جانے کو جتنا ناپسند کرتا ہے اتنا اسلام لانے کے بعد کفر کو ناپسند کرے. میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ذرا اس حدیث کی روشنی میں ہم سب اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا واقعی آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ چلیے، دعویٰ تو ہے ہمارا، دعویٰ تو ہر مسلمان کا ہے. ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے اور اپنی جان سے زیادہ ہے. چلیے یہ دعویٰ ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہمارا تیسرا سوال کیا تھا کہ ہم اپنے رسول سے کیسے محبت کریں؟ محبت رسول کے نام پر کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم؟ کچھ بھی کرنے کی ہمیں اجازت ہے؟ نہیں، کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں. محبت رسول ہم کیسے کریں یہ بھی ہمارے رسول ہی ہمیں بتائیں گے. ہم اپنی مرضی سے اپنے بنائے ہوئے معیار، اپنے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ، اپنے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق رسول سے محبت نہیں کر سکتے. یہ محبت بھی مشروط ہے، یہ محبت بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول ہی بتائیں گے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے. اب آئیے ذرا قرآن کھولتے ہیں کہ ہم اپنے رسول سے کیسے محبت کریں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ذرا اٹھا کر آپ دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم رسول کی اتباع کرو، رسول کے نقش قدم پر چلو. جب تم رسول کی اتباع کرو گے، جب تم رسول کے نقش قدم پر چلو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں لما کثر المدعون للمحبہ، جب محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے، جب محبت کا دعویٰ اور عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے بہت زیادہ پیدا ہو گئے، طولبوا باقامت البینہ، تو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں کسوٹی بتا دی. قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ وہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں تمہیں ثبوت بھی دینا پڑے گا. تم یہ اگر کہتے ہو کہ رسول سے ہمیں بڑی محبت ہے تو ثبوت بھی تمہیں دینا پڑے گا. اور وہ ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ تم نبی کی اتباع کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. نبی کے جیسی نماز پڑھو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرو، نبی کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. فاتبعونی،
نبی اکرم کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت عائشہ کہتی ہے، طبرانی المعجم الکبیر کی صحیح روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، دل و جان سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ ہے اللہ کے نبی آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول مجھے جب بھی آپ کی یاد آتی ہے میں دوڑا دوڑا آپ کے پاس چلا آتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول ایک پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا اور آپ بھی انتقال کر جائیں گے، آپ کی بھی وفات ہو جائے گی، آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی جب وہ دن آئے گا تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو نبیوں کے پاس ہوں گے، جہاں سارے نبی ہوں گے وہاں آپ ہوں گے، اور میں تو آپ کا ایک عام صحابی ہوں، میں اگر جنت میں گیا بھی تو اے اللہ کے رسول میں جنت میں اگر آپ کو دیکھنا چاہوں گا تو کیسے دیکھوں گا، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ کرتا صحابی کا یہ سوال سن کے اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ کیونکہ ابھی آپ کو جواب بتایا نہیں گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا تھا، جو بتایا جاتا تھا، وہی آپ اپنی امت کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 آیت نمبر 69 کو لے کر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ کی فرما برداری کریں گے، جو لوگ رسول کی اطاعت کریں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے، یہ لوگ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ پتہ چلا کہ زبان سے یہ دعویٰ کر لینا کہ ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے یہ کافی نہیں ہے، رسول سے محبت کا یہ دعویٰ ادھورا ہے کہ تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اور یہ اطاعت اگر ہم کرتے ہیں تو یہ مقام ہے کہ کل جنت میں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، آپ کی صحبت میں رہنے کا مقام ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام سے نوازے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ محبت رسول کی پہلی کسوٹی ہے کہ آپ کو اتباع رسول کا نمونہ پیش کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ کو رسول سے محبت ہے، لیکن قرآن ایک اور کسوٹی بتا رہا ہے، بَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اے میرے نبی آپ کے پروردگار کی قسم ہے، آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ان کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں، اپنے تمام اختلافات میں اے نبی آپ کو اپنا حکم نہ بنا لے، اے نبی آپ کو اپنا جج نہ بنا لے، اے نبی آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لے، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ بہت سارے اختلافات آج ہمارے معاشرے میں ہیں، عقائد میں بھی ہیں، عبادات میں بھی ہیں۔ ایک چھوٹی سی نماز ہے، نماز میں بے شمار اختلافات، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ناک کے نیچے باندھ رہا ہے، کوئی باندھ ہی نہیں رہا ہے، کوئی پیر سے پیر لگ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دور بھاگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو کوئی کرنٹ مار رہا ہے۔
اختلافات ہیں. کوئی اطمینان سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ رہا ہے, کوئی ایک سجدے سے اٹھا تو اتنا جلدی دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ بیچ میں اس نے کچھ پڑھا کچھ کہا. اختلافات ہیں. حل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر چلے, دیکھیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے, اور آپ کا فیصلہ آ جائے, آپ کی سنت آ جائے, آپ کا طریقہ آ جائے, آپ کی حدیث آ جائے. اس کے بعد اگر ہماری زبان پر اگر مگر چوں چرا ایسا نہیں ہے ویسا نہیں, اگر یہ ہے تو میرے بھائی اس کا مطلب کہ ایمان خطرے میں, اس کا مطلب کہ ہمارے ایمان میں ابھی کچھ کمی ہے, کچھ خامی ہے. اس لیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم, اے نبی اکرم آپ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد کوئی آدمی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کے فیصلے کو اپنا فیصلہ نہ مان لے, آپ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دے. اور صرف نبی کا فیصلہ ماننا ہی نہیں ہے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی نہ ہو, دل کے اندر کوئی تعصب نہ ہو, دل کے اندر کوئی گنجائش نہ ہو, نبی کا فیصلہ دل سے تسلیم کرے. ایسا نہ ہو کہ ہاں حدیث تو ہے, حدیث صحیح ہے, لیکن نہ آنے پائے. لیکن بہت خطرناک ہے. جہاں لیکن آیا اس کا مطلب کہ ایمان کا معاملہ کر گئے. حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم, نبی اکرم کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر دل میں اس فیصلے کے خلاف کوئی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے. ذرا آئیے نبی اکرم سے محبت کی کسوٹی کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں, اور ایک بات کان کے پردے کھول کر سن لیجیے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے دنیا میں سب سے زیادہ, سب سے سچی اگر کسی نے محبت کی ہے تو نبی کے صحابہ نے کی ہے. ان سے زیادہ دنیا میں کسی نے نبی سے محبت نہیں کی. صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, مثال ہیں. ہمیں دیکھنا ہو کہ نبی سے محبت کیسے کرنی چاہیے, صحابہ کی محبت اٹھا کے. مسند احمد کی حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ. شکل بہت اچھی نہیں ہے, چہرے پر دانے وانے نکلے ہوئے ہیں, بدصورت کہہ سکتے ہیں ہم, اور آپ کے بد شکل ہیں, شکل بہت اچھی نہیں, لیکن اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو بڑا چاہتے ہیں. صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں اور اپنی بیٹیوں کے رشتے کے تعلق سے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیے. ایک دن اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, آپ نے ایک انصاری صحابی سے کہا زوجنی ابنتک, اے میرے انصاری صحابی آپ اپنی بیٹی کی شادی, میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہوں, اپنی بیٹی کی شادی کریں. صحابی بہت خوش ہوتے, کہتے وقت نام و کرامتن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئے, آپ کے گھر آئے, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی. آپ نے فرمایا میں آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. پوچھا ہے اللہ کے رسول پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا میں آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے نوجوان صحابی حضرت جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں. صحابی سوچ میں پڑ جاتے ہیں. حضرت جلیبیب بدصورت صحابی ہیں, چہرے پر دانے وانے نکلے ہیں, کالے کلوٹے ہیں, اور بہت امیر بھی نہیں ہیں, دولت والے بھی نہیں ہیں. سوچ میں پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول رشتے ناطے کا معاملہ ہے, مجھے آپ تھوڑی سی مہلت دیجیے, میں لڑکی کی ماں سے اپنی بیوی سے بھی سمجھ لیتا. صحابی رسول گھر جاتے ہیں, اپنی بیوی سے جا کر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے اللہ کے رسول نے رشتہ بھیجا ہے. بیوی بھی خوش ہو جاتی ہے, کہتی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول ہماری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول اپنے لیے رشتہ نہیں بھیج رہے ہیں, آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت جلیبیب کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے. لڑکی کی ماں فوراً کہتی ہے نہیں,
ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے. ہم نے کیسے کیسے رشتے اپنی بیٹی کے لیے ٹھکرائے ہیں. کتنے اچھے اچھے گھرانوں سے رشتے آئے تھے، ہم نے ٹھکرا دیے ہیں. ہم نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی ہے. ہم ایسے بدصورت آدمی سے اپنی خوبصورت لڑکی کی شادی نہیں کریں گے. لڑکی کی ماں صاف انکار کر دیتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، لڑکی اندر پردے سے اپنے ماں باپ کی پوری بات چیت سن رہی ہے. اسے یہ بھی پتا چلتا ہے، اسے یہ بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جلیبی بہت بدصورت ہے اور میں بہت خوبصورت ہوں. اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ بھیجنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب لڑکی نے یہ دیکھا کہ یہ رشتہ نہیں ہونے والا ہے اور میری ماں یہ رشتہ ریجیکٹ کر رہی ہے، میری ماں یہ رشتہ ٹھکرا رہی ہے، تو لڑکی پردے سے پوری بات سننے کے بعد اندر سے اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے میری پیاری امی جان، او میرے پیارے ابو جان، آپ میرا رشتہ اس صحابی کے ساتھ کر دیجئے، میں رشتہ کرنے کو تیار ہوں. لڑکی کے ماں باپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کہتے تو کیسی بات کر رہی ہے بیٹی، تجھے معلوم نہیں جلیبی بہت بدصورت ہے، بدشکل ہے، تیرے لائق نہیں ہے. لڑکی کہتی ہے سوال یہ نہیں ہے کہ جلیبی کیسے ہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ ان کی شکل کیسی ہے، سوال یہ ہے کہ رشتہ بھیجنے والا کون ہے. اے میرے پیارے ابو جان، ہے میری پیاری امی جان، اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کیا آپ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرائیں گے؟ کیا آپ رسول کے فیصلے کو ٹھکرائیں گے؟ اگر یہ رشتہ نبی اکرم نے بھیجا ہے تو ضرور اس رشتے کے اندر میری بھلائی ہے، یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے، آپ شوق سے میری شادی کرا دیجیے. صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوری بات بتاتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ میری بیوی کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میری بیٹی نے ساری بات سننے کے بعد یہ کہا کہ یہ شادی کرنے کے لیے میں تیار ہوں کیونکہ رشتہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس لڑکی کے نکاح میں برکت دے، ان دونوں کے نکاح میں برکت دے. اللہم لا تجعل عیشہا شدہ، اے اللہ اس عورت کی، اس لڑکی کی زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے، اے اللہ اس لڑکی کو زندگی بھر خوشحال رکھنا. نکاح ہو جاتا ہے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے. دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ حضرت جلیبیب بھی اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں، اور جنگ میں جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اور مسلمان اپنے شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کرنے لگتے ہیں تو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، حل تفقدون من احد، اے میرے صحابہ سارے شہیدوں کی لاشیں تو مل گئی، کیا کوئی ایسا بھی صحابی ہے جس کی لاش نہیں مل رہی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے نبی سب کی لاش مل گئی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں نہیں، حل تفقدون جلیبیبا، جاؤ ایک بار پھر میدان جنگ میں دیکھو، میرے بہت پیارے صحابی، میرے نوجوان صحابی جلیبیب نظر نہیں آ رہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں ان کی بھی لاش ملے گی. صحابہ کرام تلاش کرتے ہیں، تلاش کرتے کرتے 7 مشرکوں کی لاشوں کے بیچ میں، 7 لاشوں کے بیچ میں حضرت جلیبیب کی لاش ملتی ہے. صحابہ کرام اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول جلیبیب مل گئے اور ان کی لاش ہمیں 7 مشرکوں کے بیچ میں ملی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے صحابہ ذرا میرے اس نوجوان صحابی کی بہادری کو دیکھو، ذرا اس کی شجاعت کو دیکھو. 7 مشرکین کو مارنے کے بعد، ان کو قتل کرنے کے بعد میرا یہ نوجوان بہادر صحابی شہادت کے مقام کو پہنچا ہے. 7 لوگوں کو مارنے کے بعد یہ شہید ہوا ہے. اس کے بعد مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، ان کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں وَمَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَائِدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بڑے شوق سے کہا کرتے تھے کہ جلیبیب کا مقام تو دیکھو، جلیبیب کے جنازے کے لیے کوئی چارپائی نہیں تھی، جلیبیب کے جنازے کے لیے اگر کوئی چارپائی تھی تو جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے انہوں نے اللہ کے رسول کے کندھوں پر، اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر ان کو لے کے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ان کو قبر میں اتارتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جو نبی کے انتقال کرنے کے بعد ان کی اس بیوی نے، اس انصاری لڑکی نے شادی نہیں کی، بیوہ تھی، شادی نہیں کرتی ہے، اور پورے مدینہ میں اس سے زیادہ خوشحال کوئی بیوہ نہیں تھی. وہ اتنی خوشحال تھی اور اتنی سخاوت کرنے والی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی مانگنے والا، کوئی سائل آتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ غیر سے اس کو روزی عطا کرتا تھا. میرے محترم بھائیوں، یہ ہے صحابہ کرام کا اتباع رسول کا جذبہ کہ نبی اکرم کا فیصلہ آ گیا تو ہمیں اچھا لگے چاہے نہ لگے، ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہمارے محلے کے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے سماج کے لوگ کیا کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ امپورٹینٹ. یہ اہم نہیں ہے، یہ اہم بات نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ رسول اکرم کا فیصلہ کیا ہے. ہم نماز کیسی اب تک پڑھتے چلے آئے تھے، یہ زیادہ اہم بات نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، ہمیں نماز ویسے پڑھنا ہے. ذرا بخاری شریف کتاب الاذان کی حدیث اٹھائیے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نوجوان صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ 10-12 نوجوان صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. پتا چلا کہ کبھی کبھی دین سکھانے کے لیے تربیتی کیمپ بھی لگانے چاہیے، کبھی اچھے علماء کو بلا کے لوگوں کو دین بھی سکھانا چاہیے، نماز کا طریقہ بھی سکھانا چاہیے، دعائیں بھی سکھانی چاہیے، اسلامی عقیدہ بھی سکھانا چاہیے. یہ 10-12 صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں دین سیکھنے. کہتے فاقمنا عنده 20 لیلہ، 20 دن گزر جاتے ہیں، 20 دن گزر جاتے ہیں، اور ہم سارے کے سارے لوگ بال بچے والے تھے. جب 20 دن گزر جاتے ہیں تو ہمیں اپنے بال بچوں کی یاد آنے لگتی ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ زمانہ آج کی طرح ترقی کا زمانہ نہیں تھا، وہ نیٹ ورک کا زمانہ نہیں تھا، چٹھیوں اور خطوں کا زمانہ تھا. اور 20 دن سے اپنے بیوی بچوں سے دور نوجوان صحابہ گھر جانے کے لیے بے چین تھے، گھر جانے کے لیے مچل رہے تھے. اللہ کے رسول جو لوگوں کی شکل دیکھ کر لوگوں کی نبض پکڑ لیتے تھے، اللہ کے رسول جو انسانیت سمجھنے والے تھے، لوگوں کا مزاج سمجھنے والے تھے، آپ نے اپنے صحابہ کی شکل دیکھ کے آپ سمجھ گئے کہ انہیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی. آپ نے پوچھا کہ گھر جانا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے ایمانداری سے کہہ دیا کہ ہاں اللہ کے رسول 20 دن ہو گئے گھر والوں کی یاد آ رہی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ اپنے گھر جاؤ، جاؤ اپنے گھر کو جاؤ. وعلموہم ومروہم، اور جو دین کی باتیں تم نے میرے پاس رہ کر سیکھی ہے 20 دن میں، یہ باتیں تم جا کے اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی سکھاؤ. وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور اے میرے صحابہ تم 20 دن تک میرے ساتھ رہے، میں کیسے رکوع کرتا تھا تم نے دیکھا، میں کیسے سجدہ کرتا تھا تم نے دیکھا، میں کہاں ہاتھ باندھتا تھا تم نے دیکھا، میری پوری نماز تم نے دیکھی ہے. وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اپنے گاؤں جا کے، اپنے گھر جا کے، اپنے پریوار میں جا کے تم نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. میرے پیارے بھائیوں، اختلافات آج بہت سارے ہیں، نماز کو لے کر بھی اختلافات ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری مان لیں، ہم یہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز اٹھا کے دیکھو، اور آپ کے طریقے پر اگر آپ سے سچی محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنا لیں، آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں. تو یہ دوسری چیز ہے کہ ہر معاملے میں فیصلہ رسول کا تسلیم کیا جائے. تیسری چیز، اگر ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے تو اگر کبھی کوئی ایسا کام بھی اگر ہمارے رسول ہمیں بتائیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تب بھی ہم وہ کام کریں. ہماری عقل میں نہیں آتا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے دیں اس کو لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. کوئی شرط نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، رسول کا فیصلہ ہے، وی ایکسپٹ اٹ، مان لو، تسلیم کرو. چلیے ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام نبی اکرم کا فیصلہ آنے کے بعد
عقل اور دماغ کو بھی کنارے رکھ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آتے ہیں، رسول اکرم کی نگاہ پڑ جاتی ہے، آپ ان کے ہاتھ سے ان کی انگلی سے وہ انگوٹھی نکال کے پھینک دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو جہنم کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے کے گھومنا ہے۔ ایامد احدکم الی جمرۃ من النار فیضعها فی یدہ، یہ اپنے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی پہننا تو در حقیقت اپنے ہاتھ میں جہنم کے انگارے کو لے کر گھومنا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی آگے بڑھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام اس نوجوان صحابی سے کہتے ہیں سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی ہے، ٹھیک ہے تم استعمال نہیں کر سکتے، تمہارے لیے حرام ہے، لیکن سونا قیمتی ہے، اور آج جیسے سونا قیمتی ہے اس زمانے میں بھی قیمتی تھا۔ صحابہ نے کہا وہ انگوٹھی اٹھا لو، خود خاتمہ کا انگوٹھی اٹھا لو، وہ انتفی بہا، اس سے فائدہ اٹھا لو، جا کے بیچ دینا، گھر میں عورتوں کو دے دینا، سونے کی چیزیں بیکار ہو جائے گی۔ صحابی جواب دیتے ہیں واللہ لا آخذ شیئا ما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو میرے نبی نے اٹھا کے پھینک دیا میں اس چیز کو دوبارہ چھونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے محبت رسول، اتباع رسول اس کو کہتے ہیں کہ رسول اکرم کا فیصلہ ہماری منطق، ہماری لاجک، ہماری عقل سے بھی اوپر ہونا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام کے پیچھے جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ حدیث آپ کو نہیں لگ رہی ہے، میری بات نہیں لگ رہی ہے تو معاف کیجیے گا، یہ ابو داؤد شریف کی صحیح روایت ہے۔ اگر کبھی جنگل وغیرہ میں آپ پہنچ جائیں، ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں جوتا اتارنے کی